قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف به وكبر عليهم 4 تکبیرات۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عیدگاہ پہنچے، ان کی صف بندی کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ نماز جنازہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی ہے۔ فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنازہ مبارکہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک ہجرت کے بعد 9ویں مہینے کے آخر میں ہوا، اور یہ پہلے صحابی کے میت تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جن کو خبر پہنچی تھی اور وہ نہیں آئے وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 رکن یہ ہیں: 4 تکبیریں یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ اس میں 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 پہلی تکبیر کے بعد ثنا۔ نمبر 2 دوسری تکبیر کے بعد درود شریف۔ نمبر 3 تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ مقتدی اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کریں، اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ اگر نابالغ لڑکا ہو تو اللہم اغفر لخینا کی جگہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سے زائد جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔
اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق یعنی جس کی بعد تکبیریں فوت ہو گئی ہوں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے۔ جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی ہو تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے کو کندھا دے، پھر پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرانے، پھر الٹی پائنتی اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کی بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔